یہ ویڈیو اسپیشل خواتین کے لیے ہے اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ایسا کیا کریں کہ سسرال میں ہم ذلیل ہونے سے بچ جائیں، سسرال میں ہماری عزت وہ قائم رہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی عزت کرنی ہے۔ اپنی عزت پر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات کی صفائیاں دینا آپ نے چھوڑ دینی ہے کہ بار بار آپ چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، بار بار صفائیاں دے رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی رسپیکٹ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں وہاں پر رہ کر کچھ باؤنڈریز آپ نے بنانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس کے ساتھ کتنی بات آپ نے شیئر کرنی ہے، کس کے ساتھ کتنا آپ نے کلوز ہونا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اور جب تک آپ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز نہیں بنائیں گے تب تک آپ جو ہے ہمیشہ کنفیوز رہیں گے۔ اور کبھی بھی لوگوں کے سامنے جب آپ کے ہسبینڈ کے کوئی رشتہ دار آپ کی فیملی میں آئے بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کے اوپر تنقید کر دے تو سب کے سامنے آپ نے بحث مباحثہ کرنا نہیں کرنا۔ آپ نے سب کے سامنے بحث نہیں کرنی۔ آپ نے اگر کسی نے اس وقت کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو اکیلے میں جا کر بات اس کے ساتھ کرنی ہے۔ سب کے سامنے اگر آپ بحث کریں گے، سب کے سامنے اگر آپ صفائیاں دینے لگ جائیں گے تو اس سے آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور سٹارٹنگ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اگنور کرنا سیکھنا ہے۔ ہر بات کا جواب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ ہر بات کا جواب اپنے اوپر فرض کر لیں کہ میں نے تو اس کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ ہر بات کا آپ نے جواب نہیں دینا۔ ہر بات کا جواب دینے لگ جائیں گے، ہر بات پر غصہ کرنے لگ جائیں گے، ہر بات پر اگر ناراض ہونے لگ جائیں گے تو آپ کا جو امیج ہے ان کے سامنے کہ وہ امیج آپ کا ویک پڑ جانا ہے۔ وہ اتنی پاور پھر آپ کی بات میں نہیں رہنی جب آپ ہر بات کا جواب دینے لگ جائیں گے۔ تو کچھ باتوں کو آپ نے اگنور کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا بنا کر رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہسبینڈ کو اپنے ساتھ میں لانا ہے اور جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو آپ نے ہسبینڈ کی سپورٹ لینی ہے۔ اور ہسبینڈ کو کبھی بھی آپ نے یہ بات نہیں بولنی منہ کے اوپر کہ آپ کے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ کیا یا آپ کی سسٹر نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ نے ہمیشہ ایک ٹیم ورک کی طرح لے کر چلنا ہے کہ جی ہم نے اپنی عزت بچانی ہے یا ہم نے اپنا ریلیشن شپ چلانا ہے، ہم ایسے کریں گے۔ آپ کوئی بھی آپ نے فیصلہ لینا ہے نا تو آپ نے ان کو ساتھ ملا کر کہنا کہ ہم ایسا نہ کر لیں، ہم اس طرح نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں ایسا کروں گی یا میں یہ کر رہی ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا ہے۔ ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے ہر بات شیئر کرنی ہے۔ جب ہسبینڈ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، ہسبینڈ آپ کی عزت کریں گے فیملی کے سامنے بھی، اور ویسے بھی اگر آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہوگا تو پھر کوئی بھی مشکل آئے گی تو وہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہے آگے سروائیو کرنا۔ تو ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ ہمیشہ اچھا بنا کر رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن آپ کی ہونا بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو ذلیل کریں۔ آپ وہاں پر جائیں گے، کوئی آپ کے اوپر کس بات پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے کھانے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا آپ کے زیادہ سونے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا آپ کے زیادہ فون کال سننے پر، موبائل فون یوز کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے، کس بات پر تنقید کی جا رہی ہے، تو آپ نے اس تنقید کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے آپ کے زیادہ سونے سے، زیادہ موبائل فون یوز کرنے سے، تو آپ نے اس عادت کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا نا تو آپ وہاں پر ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک دم وہاں پر جو ہے ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ماحول کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا، ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن سٹارٹنگ میں اور ہمیشہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا گھر بچانا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو آپ نے ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی فری ٹائم ملے، جب سارے کام سے آپ بالکل فری ہو جائیں تو اپنی گروتھ پر ہمیشہ کام کرتے رہیں۔ اپنی گروتھ پر کبھی بھی کام نہ روکیں کہ نئی چیز آپ سیکھنا چھوڑ دیں، کتابیں پڑھنا آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ذات کے اوپر کام کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، نئی سکل سیکھتے رہنا ہے، کبھی بھی رکنا نہیں ہے آپ نے۔ اور جب تک آپ اپنے گروتھ کے اوپر کام کرتے رہیں گے
اتنا آپ کا فوکس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کم جائے گا، اور جتنا آپ فضول بیٹھیں گے، ویلے بیٹھیں گے، جسٹ آپ سکرولنگ کرتے رہیں گے، تو آپ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہنے، اور کبھی بھی حد سے زیادہ جو ہے وہ شیئرنگ، اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے، آپ کی پرسنل پرائیویسی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، اور آپ کی جو باتیں ان کو آپ نے پبلک میں لے کر نہیں جانا، نہ اس کی فیملی کے سامنے، ہسبینڈ کی فیملی کے سامنے، نہ اپنی فیملی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے، کبھی بھی اپنے گھر کی باتیں ہسبینڈ کے رشتہ داروں کے سامنے ان کی برائی نہیں کرنی، یا اپنی فیملی کے سامنے ان کی برائی نہیں کرنی، اس سے آپ کے ہسبینڈ کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کے ہسبینڈ، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا امیج خراب کریں گے نا، اس کو ذلیل کروائیں گے سوسائٹی میں، اس کی فیملی میں، تو پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ذلیل ہو ہی جانا ہے۔ اس کی عزت رکھیں گے تو آپ کی عزت بھی بچی رہے گی۔ تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو اپنی خوشیوں کا آپ نے زیادہ ڈھنڈورا نہیں بجانا، فیملی کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ تعریفیں بھی نہیں کرنے لگ جانا، اور بالخصوص اپنی بہنوں کے سامنے آپ نے بہت زیادہ تعریفیں نہیں کرنی تاکہ وہ آپ سے جیلس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اپنی خوشیوں کو تھوڑا سا آپ نے چھپا کر رکھنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور بتانا ہے، اور لاسٹ پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے کسی بات پر پریشان ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس کال سیشن کے چارجز ہوتے ہیں، یہ فری نہیں ہے۔ تھینک یو۔